بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے لیکچر جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا تھا وہ لودھی ڈائنیسٹی پر کیا تھا کہ جو فرسٹ بیٹل آف پانی پت ہوتا ہے 1526 میں، تو اس میں بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوتا ہے وہ جنگ، اور وہ جنگ جو ہے وہ بابر جیت جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مغل سلطنت شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہے ہم مغل سلطنت پڑھیں گے۔ مغل سلطنت کا جو ٹینیور تھا وہ 1526 سے لے کر 1857 تک تھا۔ یہ مغل سلطنت کا ٹینیور تھا۔ ٹوٹل یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ 331 ایئر سے۔ اس کے بعد پھر جو ہے 1857 سے لے کر 1947 تک جو ہے وہ انگریز کی حکومت تھی۔ جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے سلطان کا لفظ استعمال کیا تھا، دلی سلطنت میں جو ہے وہ سلطان کا لفظ استعمال ہوا تھا، اسی طرح مغل کا جو پیریڈ تھا اس میں بادشاہ کا جو لفظ ہے، کنگ کا لفظ، وہ استعمال ہوا تھا۔ مغل سلطنت میں اصل میں ہمارے ساتھ ٹوٹل جو حکمران تھے وہ 17 تھے، 17 حکمران اس میں گزرے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے ساتھ دو قسم کے دور آتے ہیں۔ جو مغل سلطنت ہے اس میں ہمارے ساتھ دو قسم کے دور آتے ہیں، ایک ہے ہمارے ساتھ گریٹ مغل اور دوسرا ہے ہمارے ساتھ لیٹر مغل۔ جو گریٹ مغل ہے وہ ہمارے ساتھ ٹوٹل 6 حکمران اس میں آتے ہیں۔ اس کا جو ٹینیور ہے وہ 1526 سے لے کر 1707 تک ہے، اور جو لیٹر مغل کا ٹینیور ہے وہ 1707 سے لے کر 1857 تک ہے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک جو ہے پھر ہمارے ساتھ انگریز کا حکومت ہوتا ہے۔ ابھی ہم گریٹ مغل پڑھیں گے۔ گریٹ مغل میں ہمارے ساتھ جو 6 حکمران ہیں ہم اس کو پڑھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ، کیونکہ جتنے بھی ٹیسٹ آتے ہیں تو سب میں سے میکزیمم جو کویسچن آتے ہیں وہ ان 6 میں سے آتے ہیں، تو ہم وہ ایریا ڈسکس کریں گے جہاں سے موسٹ امپورٹنٹ ہے کویسچن کے لحاظ سے یا پاسٹ پیپر کے لحاظ سے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ جو ہمارے ساتھ مغل پیریڈ تھا ان میں جتنے بھی حکمران تھے ان کے سب جو نیم ہے وہ یہاں پر منشن ہے۔ فرسٹ ہمارے ساتھ تھا بابر، پھر تھا ہمایوں، پھر تھا اکبر، پھر تھا ہمارے ساتھ جہانگیر، پھر تھا شاہ جہاں، اور پھر تھا اورنگزیب۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ گریٹ پیریڈ میں جو ہے وہ آتے ہیں۔ یہ 6 ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گریٹ پیریڈ میں آتے ہیں: بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب۔ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے لیٹر مغل۔ پھر اس میں ہم جو ہے وہ امپورٹنٹ پڑھیں گے، جو لیٹر مغل ہے اس کو اتنا ہم پریورٹی نہیں دیں گے، لیکن جو ہمارے ساتھ گریٹ مغل ہے اس کو ہم پریورٹی میں رکھیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے ظہیر الدین بابر۔ تو ظہیر الدین بابر کا جو ٹینیور تھا وہ ہمارے ساتھ 1526 سے لے کر 1530 تک تھا۔ یہ تعلق رکھتا تھا، یہ فرغانہ سے تھا۔ اصل میں فرغانہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ازبکستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ہمارے ساتھ ظہیر الدین بابر ہے، اس کے والد کا نام جو ہے وہ عمر شیخ مرزا تھا۔ اس کی جو ڈیتھ ہوئی تھی یہ عمر شیخ مرزا کی، وہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی 1494 میں۔ لاسٹ ٹائم یہ MCQs آیا تھا کہ جو بابر کا والد صاحب تھا عمر شیخ مرزا، ان کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ تو 1494 میں ہوئی تھی۔ جو ہمارے ساتھ بابر تھا یہ 11 سال میں جو ہے وہ حکمران بنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے لاہور کو فتح کیا تھا کب؟ 1524 میں انہوں نے لاہور کو فتح کیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ جو ہمارے ساتھ بابر تھا اس کے 4 بیٹے تھے، ایک ہمارے ساتھ ہے ہمایوں، دوسرا ہمارے ساتھ ہے کامران مرزا، تیسرا ہمارے ساتھ ہے ہندال مرزا، اور چوتھا ہمارے ساتھ ہے عسکری مرزا۔ کے وقت میں کون کون سے بیٹل ہوئے تھے؟ تو بیٹل آف ہنوا ہوا تھا 1527 میں، جو ہے وہ بیٹل آف ہندا ہوا تھا۔ یہ کس کے درمیان ہوا تھا؟ بابر اور رانا سنگھ کے درمیان جو ہے یہ بیٹل آف ہندا ہوا تھا، اور یہ بابر جیت گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ہمارے ساتھ ہوا تھا بیٹل آف چندری،
بیٹل آف پچندری جو ہے وہ 1528 کو ہوا تھا. کس کے درمیان؟ مدنی رو کے درمیان اور بابر کے درمیان. یہ بھی بابر جیت گیا تھا. تیسرا ہمارے ساتھ بیٹل آف گاگرا ہوا تھا. بیٹل آف گاگرا جو ہے یہ کس کے درمیان ہوا تھا؟ یہ ہمارے ساتھ محمد خان لودھی کے درمیان اور بابر کے درمیان ہوا تھا. یہ بھی بابر نے جیتا تھا. اس کے بعد جو ہے پھر بابر مر گیا 1530 کو، جو ہے وہ کابل میں دفن کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. بابر نے جو کنسٹرکشن کیے ہیں تو اس میں جو ہے ہمارے ساتھ ایک ہے بابری مسجد اور بالا حصار پورٹ. یہ دونوں جو ہے یہ بابری کا جو ہے فیمس ایریا ہے جو بابر نے جو ہے وہ کریٹ کیا ہے. اور تسکی بابری اور بابر نامہ یہ دونوں بھی جو ہے وہ بابر ریلیٹڈ ہے، ایم سی کیوز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہمایوں پڑھیں گے. بابر جب مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے جس کا نام ہے ہمایون. اچھا، ہمایوں جو ہے یہ 2 ٹائم حکومت کرتا ہے. ایک یہ 1530 سے لے کر 1540 تک کرتا ہے اور دوسرا یہ 1555 سے لے کر 1556 تک. یہ دونوں حکومت جو ہے وہ ہمایوں کرتا ہے. اس میں گیپ کیسی آتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمایوں جو ہے کس کا بیٹا تھا؟ بابر کا بیٹا تھا. جو ہمایوں تھا اس نے جو ہے وہ بہت سے لائبریریز بھی بلڈ کیے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے پھر جب مرا تھا تو یہ سیریوں سے گر کر مرا تھا. جو ہمایوں تھا ہمارے ساتھ یہ جب مرا تھا تو سیریوں سے گر کر مرا تھا. یہ 2 دفعہ بادشاہ بنا تھا. 1540 میں شیر شاہ سوری آیا تھا بیٹل آف چونزا میں. ٹھیک ہے. جب بیٹل آف چونزا ہوتی ہے اس میں ہمایوں کو ہرا دیتا ہے اور حکمران بن جاتا ہے. پھر بعد میں 1555 میں جو ہے ہمایوں پھر جیت جاتا ہے اور ان کی حکومت آتی ہے. جو بیٹل آف چونزا ہے ہمارے ساتھ یہ اصل میں ہوا تھا کس کے درمیان؟ بابر اور یہ کون جیتا ہے؟ شیر شاہ جو ہے یہ اس کو جیت جاتا ہے. جو شیر شاہ سوری ہوتا ہے یہ جیت جاتا ہے 1540 میں. تو 1530 سے لے کر 1540 تک ہمایوں حکومت کرتا ہے، لیکن 1540 میں جو ہے وہ شیر شاہ سوری جیت جاتا ہے تو شیر شاہ سوری حکومت میں آ جاتا ہے. جو چونزا ہوا تھا وہ بھی ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان ہوا تھا. جب بیٹل آف کنوج ہوا تھا 1540 میں، بیٹل آف چونزا ہوا تھا 1539 میں، تو یہ ہمایوں ہار جاتا ہے اور شیر شاہ سوری جیت جاتا ہے. بیٹل آف کنوج جو ہے وہ بھی 1540 میں ہوا تھا. کس کے درمیان؟ شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان، اور یہ بھی شیر شاہ سوری جو ہے وہ جیت جاتا ہے. پھر 1540 سے لے کر 1555 تک جو ہے وہ پھر جو شیر شاہ سوری ہے وہ حکومت کرتا ہے. اب ہم شیر شاہ سوری پڑھیں گے. ٹھیک ہے کہ شیر شاہ سوری کا جو حکومت جو ہے وہ کب ہوا. شیر شاہ سوری جب لڑائی کرتا ہے اور یہ جیت جاتا ہے تو اس کے بعد ہمایوں جو ہے وہ جان بچاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. وہاں سے دلی چھوڑ کر وہ بھاگ جاتا ہے. جو ہمایوں کی جان بچاتا ہے اس کا نام ہے نظام ساقہ. نظام ساقہ ایک بندہ ہے، وہ ہمایوں کی جان بچاتا ہے شیر شاہ سوری سے اور یہ بھاگ جاتا ہے ہمایوں دلی. ٹھیک ہے. پھر جب ہمایوں دوبارہ حکومت میں آتا ہے تو پھر تقریباً 2.5 دن جو ہے وہ حکومت جو ہے کس کو دیتا ہے؟ نظام ساقہ کو، کیونکہ نظام ساقہ نے جو ہے وہ ہمایوں کی جان بچائی تھی. اس وجہ سے جب یہ پھر دوبارہ حکومت میں آتا ہے 1555 میں تو یہ ہمایوں جو ہے نظام ساقہ کو 2.5 دن کا حکومت بھی دیتا ہے. تو ایم سی کیوز لاسٹ ٹائم آیا تھا کہ ہمایوں نے 2.5 دن کی حکومت کس کو دی تھی؟ تو وہ نظام ساقہ کو دی تھی. نظام ساقہ کو کیوں دی تھی؟ کیونکہ جب شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان لڑائی ہوئی تو جب یہ بھاگ رہا تھا تو اس وقت اس کی جو مدد کی تھی نا وہ نظام ساقہ نے کی تھی. ٹھیک ہے. شیر شاہ سوری کے بارے میں ہم تھوڑا پڑھتے ہیں. شیر شاہ سوری جو تھا نا اصل میں یہ جرنیل تھا. کس کا؟ بابر کا. ہمایوں کے باپ کا جو ہے یہ جرنیل تھا. بابر جو ہے آیا تھا، بابر جب مر گیا تو ہمایوں آ گیا. شیر شاہ سوری کی لڑائی ہو گئی تو شیر شاہ سوری جو ہے یہ کس کا جرنیل تھا؟ اس کے باپ کا. بابر جو تھا اس کا یہ جرنیل تھا. اور جو شیر شاہ سوری تھا فرید خان جو اس کا اصل نام تھا، یہ اصل میں پٹھان تھا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو تعلق تھا وہ ساسرم سے تھا.
ساسرم سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ کنسٹرکشن کی تھی کس چیز کی؟ جی ٹی روڈ کی، گرینڈ ٹرنک روڈ کی. اس کو گرینڈ ٹرنک روڈ بھی کہتے ہیں. یہ گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہے یہ اصل میں بنگلہ دیش سے شروع ہوا ہے. اس کی جو کنسٹرکشن کی تھی وہ کس نے کی تھی؟ شیر شاہ سوری نے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ روہٹ پورٹ بنایا تھا. کب؟ 1541 میں جیلم رائیور کے قریب. انہوں نے جو ہے وہ پوسٹ آفس بھی کریٹ کیا تھا. انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا روپی کرنسی. اور یہ کویسچن آتا ہے کہ لاسٹ رولر آف سوری ڈائنیسٹی کون تھا؟ تو یہ عادل شاہ سوری تھا. ٹھیک ہے. یہ ایم سی کیوز آیا تھا، میرے سامنے آیا تھا، تو میں نے یہاں لکھ دیا کہ لاسٹ رولر جو ہے وہ سوری ڈائنیسٹی کا کون تھا؟ عادل شاہ سوری تھا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمایوں کو کہ ہمایوں واپس کیسا آتا ہے، اور وہ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ جیت جاتا ہے. 1555 سے لے کر 1556 تک اس کا پھر ٹینیور ہوتا ہے. 1556 تک اس کا ٹینیور ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہمایوں واپس کیسے آیا. جب اس وقت بھاگا تھا ہمایوں، یہ دلی سے بھاگا تھا. کہاں پر؟ ایران بھاگا تھا. ٹھیک ہے. وہاں پر ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ٹمپس ون، اور انہوں نے ہمایوں کی مدد کی تھی. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے ہمایوں ہمارے ساتھ حکومت میں ہوتا ہے. شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے. جب لڑائی ہوتی ہے تو شیر شاہ سوری جیت جاتا ہے، وہ حکومت لے لیتا ہے ان سے، اور جو ہمایوں ہے وہ بھاگ جاتا ہے. جب وہ بھاگتا ہے ہمایوں، تو ان کا جو مدد کی تھی ہمایوں کی بھاگنے میں وہ تھا نظام ساقہ. نظام ساقہ ایک بندہ تھا، انہوں نے جو ہے وہ ہمایوں کی مدد کی تھی بھاگنے میں. جب یہ چلا گیا تو یہ دلی سے بھاگ گیا. کہاں چلا گیا؟ ایران. ایران میں جو ہے ٹمپس ون اس وقت اس جگہ کا بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ تھا. انہوں نے ہمایوں کی مدد کی. جب مدد کیسے کی؟ مطلب کہاں پر انہوں نے مدد کی؟ ہمایوں کا ایک بھائی تھا، اس کا ایک بھائی، میں نے آپ کو اس کا نام بتا. ہمارے ساتھ ہمایوں، دوسرا تھا ہمارے ساتھ کامران مرزا، تیسرا ہمارے ساتھ کون تھا؟ ہندال مرزا، اور چوتھا ہمارے عسکری مرزا تھا. تو جو ہمایوں تھا نا، یہ جب دلی چھوڑ کر بھاگ رہا تھا اس وقت ان کا بھائی تھا کامران مرزا. انہوں نے ہمایوں پر حملہ کیا. تو جب ہمایوں پر حملہ کیا تو ہمایوں تو بھاگ گیا. اس کا جو مدد ہے وہ تو جو ہے وہ کس نے کی تھی؟ نظام ساقہ نے اس کی مدد کی، اور یہ ایران بھاگ گیا. ایران میں وہاں پر ٹامپس ون نے جو ہے وہ ایران کا بادشاہ تھا، انہوں نے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، وہاں پر اس کو پناہ دے دی. تو جب یہ بھاگ جاتا ہے تو ہمایوں کا ایک بیٹا ہوتا ہے. بیٹے کا نام جو ہے وہ اکبر ہے. وہ رہ جاتا ہے کس کے پاس؟ کامران مرزا کے پاس. مطلب یہ ہے ہمایوں تو بھاگ جاتا ہے کیونکہ اس کا بھائی کامران مرزا اس کو مارنا چاہتا ہے، تو اس کا بیٹا جو ہے کامران مرزا کے ساتھ رہ جاتا ہے جس کا نام ہے اکبر. ٹھیک ہے. اس کا جو دوسرا بھائی ہے عسکری مرزا، وہ پھر اس اکبر کا پال پوش اور اس کا جو ہے وہ پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑا کر دیتا ہے. جو ہمایوں ہے وہ تو بھاگ جاتا ہے. ہمایوں کا بیٹا جو ہے اکبر جو ہے وہ رہ جاتا ہے کس کے پاس؟ کامران مرزا کے پاس، کیونکہ کامران مرزا جو ہے وہ ہمایوں پر حملہ کرتا ہے، تو ہمایوں تو بھاگ جاتا ہے. تو اس کا جو بیٹا رہ جاتا ہے، پھر اس کا عسکری مرزا جو ہے وہ اس کا بھائی ہے، وہ پھر اس اکبر کا پرورش کرتا ہے. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمایوں وہاں پر جو ہے وہ چلا جاتا ہے ایران میں، وہاں پر وہ اس جو ایران کا بادشاہ ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہمایوں جب وہاں پر سٹیبل ہوتا ہے، کچھ ٹائم گزارتا ہے، تو پھر وہ سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی پر ہی حملہ کرتا ہے، کامران مرزا پر. کیونکہ کامران مرزا نے اس پر حملہ کیا تھا، یہ بھاگ گیا تھا. تو سب سے پہلے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کامران مرزا پر حملہ کرتا ہے، اور جب حملہ کرتا ہے تو وہ اپنے بھائی سے آنکھیں نکال لیتا ہے. یہ جو کامران مرزا ہے ان کی آنکھیں نکال لیتا ہے. کون؟ ہمایوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ہمایوں ایسا کرتا ہے کہ وہ دلی پر حملہ کرتا ہے. ہمایوں آ کے دلی پر حملہ کرتا ہے. وہاں پر جو ہے وہ حکمران موجود ہوتا ہے جس کا نام ہے عادل شاہ سوری. اس وقت دلی میں جو حکمران ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عادل شاہ
سوری. عادل شاہ سوری جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. جب عادل شاہ سوری دیکھتا ہے کہ ہمایوں نے جو ہے وہ حملہ کی تو عادل شاہ بھی ایسا کرتا ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ ہندو کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. عادل شاہ بھی بھاگ جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہمایوں واپس آ جاتا ہے اور وہ تخت پر قبضہ کرتا ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنے نام کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر 1556 میں جو ہے وہ پھر ہمایوں جو ہے وہ سیڑھیوں سے گر جاتا ہے اور جب سیڑھیوں سے گرتا ہے تو یہ مر جاتا ہے. اس کے بعد اس کا جو بیٹا ہوتا ہے جو کامران مرزا کے پاس جو ہے وہ جنگ کے وقت رہ گیا تھا اور اس کی پرورش جو ہے وہ عسکری مرزا نے کی تھی. تو پھر وہی بیٹا جس کا نام ہے اکبر پھر جو ہے وہ حکومت میں آ جاتا ہے اور حکومت کو سنبھالنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے اکبر کے بارے میں. اس کو جو ہے وہ اکبر دی گریٹ بھی کہتے ہیں. اکبر کو اب اکبر دی گریٹ بھی کہتے ہیں. اس کا جو ٹینیور تھا وہ 1555 سے لے کر 1605 تک تھا. جب اکبر حکومت میں آتا ہے تو اس وقت اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 13 ایئر. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی جو تاج پوشی کی تھی تو تاج پوشی جو ہے وہ اس کا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا بہرام خان. بہرام خان جو ہے وہ ان کا ایک وفادار تھا. تاج پوشی بھی انہوں نے کی تھی. جب ہمایوں جو ہے وہ بھاگا تھا ایران میں تو مدد اس کا جو ہے وہ نظام ساقہ نے کی تھی اور وہاں پر سپورٹ جو ہے ایران میں ان کو پھر جو ہے بہرام خان نے کی تھی کیونکہ یہ ان کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. یہ بہرام خان جو تھا یہی ان کو لے کے گئے تھے ایران. اچھا، ان کی ایک ستیلی ماں تھی. اکبر کی ایک ستیلی ماں تھی جس کا نام تھا ماہم انگا. ٹھیک ہے. ماہم انگا جو ہے وہ اس کی ایک ستیلی ماں تھی اور جو اکبر تھا اس کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ اصل میں ہوئی تھی کہاں پر؟ اس کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ہوئی تھی عمر کوٹ میں. عمر کوٹ میں جو ہے وہ اس کی پیدائش ہوئی تھی. اکبر کی جو اپنی ماں تھی نا اس کا اصل نام تھا حمیدہ بانو. ٹھیک ہے. حمیدہ بانو جو ہے وہ اکبر کی اصل ماں تھی اور جو کیپٹل تھا اس وقت اکبر کے دور میں وہ تھا آگرہ. آگرہ جو ہے وہ اس وقت کیپٹل تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی پت کی 3 لڑائی ہوتی ہے. فرسٹ کب ہوتی ہے؟ 1526 میں. ٹھیک ہے. کس کے درمیان؟ اکبر کے درمیان اور ابراہیم لودھی کے درمیان. پانی پت میں جو ٹوٹل لڑائی ہوتی ہے وہ 3 جنگیں ہوتی ہے پانی پت میں. ٹھیک ہے. فرسٹ جو ہے وہ بابر کے درمیان اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوتا ہے. تو فرسٹ لڑائی بابر جیت جاتا ہے اور جو مغل سلطنت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے یہاں پر جو ہے اکبر جو ہے وہ جب موجود ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے پھر سیکنڈ لڑائی ہوتی ہے. کس کا؟ پانی پت کی سیکنڈ لڑائی ہوتی ہے. کس کے درمیان؟ اکبر کے درمیان اور ہیمو کے درمیان جو ہے وہ سیکنڈ لڑائی ہوتی ہے. یہ بیٹل بھی جو ہے وہ کون جیتتا ہے؟ اکبر جیت جاتا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ سپورٹ کیا تھا نا وہ بہرام خان نے کیا تھا. بہرام خان نے جو ہے اس کو سپورٹ کیا تھا. یہ وہی بہرام خان نے جنہوں نے اس کو جو ہے وہ پناہ بھی دی تھی. کس کو؟ جب وہ بھاگ رہا تھا کہاں پر؟ ایران پر. ہمایوں جب بھاگ رہا تھا تو اس وقت اس کی جو سپورٹ کی تھی نا وہ بھی بہرام خان نے کی تھی. پھر 1561 میں بہرام خان کا قتل ہو جاتا ہے اور قتل اکبر خود کرتا ہے. لیکن کس وجہ سے؟ اس کی ستیلی ماں ان کے کان جو ہے وہ بھر دیتے ہیں اس وجہ سے. اور ان سب کا پتہ جب اکبر کو لگ جاتا ہے تو اکبر پھر 3 یا 4 سال جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ میں ہوتا ہے اور بہت افسوس کرتا ہے کیونکہ ان کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی جو ستیلی ماں ہے انہوں نے، جس کا نام جو ہے وہ ماہم انگا ہے، انہوں نے جو ہے وہ سازش کی تھی. کس کے درمیان؟ ان کا ماہم انگا کا اپنا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا آدم خان. تو آدم خان کے درمیان جو ہے وہ ماہم انگا مل کر، مطلب ماں بیٹا مل کر اکبر کو اکساتا ہے
اور پھر جو ہے اکبر اپنے لوئل بندہ بیرم خان کا قتل کر دیتا ہے۔ جب ان سب کا پتہ جو ہے اکبر کو 3-4 سال بعد لگ جاتا ہے تو اکبر پھر ایسا کرتا ہے کہ وہ اس ادم خان کو بھی مار دیتا ہے۔ کب 1562 میں جو ہے وہ پھر 1562 میں جو ہے وہ پھر آدم خان کو بھی مار دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ساتھ پھر بیٹل ہوتی ہے ہلدی گڑھ کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹل ہوتی ہے۔ یہ کس کے درمیان ہوتی ہے؟ اکبر کے درمیان اور رانا پرتاپ کے درمیان۔ تو یہ جو رانا پرتاپ تھا یہ اصل میں امبر کا راجا تھا۔ ان کی ایک بیٹی تھی جودھا بائی۔ جودھا بائی جو ہے وہ ان کی ایک بیٹی تھی رانا پرتاپ کی، ٹھیک ہے۔ اس جنگ کے بعد جو ہے پھر اکبر جو ہے جودھا بائی سے شادی کرتا ہے۔ ان کی جتنی بھی پالیسی تھی نا وہ سب کے سب جو ہے وہ سیکولر پالیسیز تھی۔ دین الہی تھا وہ بھی اکبر نے جو ہے وہ بنایا تھا 1582 میں۔ اور جو ان کو جتنا بھی سپورٹ ملتا تھا نا تو وہ کس کی وجہ سے ملتا تھا؟ بیربل کو جو ہے باربل کی وجہ سے جو ہے ان کو سپورٹ ملتا تھا۔ کس چیز کی؟ دین الہی کی۔ جو دین الہی تھا ان کو یہ اللہ تعالیٰ کا دین بھی کہتے تھے، اللہ کا دین کہا کرتے تھے یہ۔ سب سے پہلے جو ان کی مخالفت کی تھی اس میں ہمارے ساتھ تھا خواجہ بقی باللہ اور شیخ احمد سرہندی۔ یہ دو لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس کی جو مخالفت ہے وہ کی تھی، ٹھیک ہے۔ اکبر نے جو ہے یہ بلڈ کیا تھا اٹک پورٹ جو ہے وہ بلڈ کیا تھا، اگرہ پورٹ بلڈ کیا تھا، ہمارے ساتھ شاہی جو ہے وہ پورٹ جو ہے وہ بلڈ کیا تھا، اور یہ پھر مر گیا کب؟ 1605 میں۔ 1605 میں جب مرا تھا نا تو ان سے پہلے 1569 میں جو ہے 1569 میں جو ہے ان کا ایک بیٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ بیٹے کا نام تھا جہانگیر شہزادہ سلیم، اس کو شیخ اوباما بھی کہتے تھے۔ تو وہ پیدا ہوا تھا کب؟ 1569 میں جو ہے وہ پیدا ہوا تھا، اور پھر 1605 میں جو ہے وہ پھر اکبر مر گیا تھا۔ اچھا، اب ہم پڑھیں گے 9 جیولز آف اکبر، مطلب اکبر کے 9 رقم۔ تو ان کے جو دربار تھی نا اس میں یہ 9 لوگ موجود تھے۔ اس میں فرسٹ ہمارے ساتھ تھا گرینڈ منسٹر، ایجوکیشن منسٹر، فورن منسٹر، میوزیشین، فائنینس منسٹر، چیف آف سٹاف، ریلیجنس منسٹر، ڈیفنس منسٹر اور انٹیریئر منسٹر۔ اصل میں یہ جو فرسٹ لوگ تھے مطلب گرینڈ منسٹر تھا، ایجوکیشن منسٹر تھا اور فورن منسٹر تھا، جو دین الہی تھا نا وہ یہ تینوں مان رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس میں جو ہے وہ ان تینوں میں جو ہے وہ عبد الفضل اور جو ہمارے ساتھ فیضی تھا یہ دونوں مسلمان تھے۔ عبد الفضل اور فیضی یہ دونوں مسلمان تھے، اور یہ جو باربل تھا یہ مسلمان نہیں تھا۔ ان تینوں نے جو ہے وہ دین الہی قبول کیا تھا، اور باقی یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ دین الہی کے اگینسٹ تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں جو انٹیریئر منسٹر تھا ملا دو پیازا، تو یہ کبھی کبھی اکبر کو جو ہے وہ لطیفے بھی سناتا تھا۔ یہ اس کی جو ہے وہ بہت مشہور ہے کہ اکبر کو کون لطیفے سناتا تھا، تو ملا دو پیازا جو ہے وہ کبھی کبھی اکبر کو لطیفے بھی سناتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ 1600 میں جو ہے وہ اکبر جو ہے وہ تو جو ہے 1605 میں مر جاتا ہے، تو 1600 کے دور میں جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ 1600 میں بن جاتا ہے۔ کب بن جاتا ہے؟ اکبر کے دور میں، ٹھیک ہے۔ اور اکبر کا جو دور تو تھا وہ تو 1605 سے تک، لیکن یہ جو کمپنی بنتی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی یہ 1600 میں بنتی ہے۔ یہ کمپنی اصل میں لندن میں بنتی ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اس کا جو فاؤنڈر ہوتا ہے وہ جان واٹس ہوتا ہے۔ کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ابھی کے لیے یہ انف ہے، نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔